انسان کے وجود کو پاک کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ انسان کے وجود کو پاک کرنے کے لیے صرف پانی کی ضرورت ہے۔ کہیں سے بھی پانی تلاش کر لو، جا کے اپنے جسم کو دھو لو، یہ پاک ہو جائے گا۔ انسان کی عقل کو پاک کرنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا، جاؤ جا کے کتابیں پڑھو، لوگوں سے سیکھو، کسی کے پاس بیٹھ کے نالج حاصل کر لو، تمہاری عقل بھی پاک ہو جائے گی۔ انسان کے نفس کو پاک کرنا بھی کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ صرف تمہارے آنسو چاہیے، تمہارے اندر عاجزی چاہیے، اپنے نفس کو جھکا لو، اپنی ذات کے اندر سے تھوڑی سی تبدیلیاں لے کے آؤ، روتے رہو رب کی ذات کے سامنے بیٹھ کر، تمہارے اندر عاجزی آ جائے گی، تمہارا نفس پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں مل کر بھی تمہارے وجود کی پاکی، تمہاری عقل کی پاکی، تمہارے نفس کی پاکی مل کر بھی تمہاری روح کو پاک نہیں کر سکتے۔ تمہاری روح کو پاک ہونے کے لیے محبت کی ضرورت ہے۔ محبت کے بغیر تمہاری سول بیدار ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک تمہاری سول کو محبت کی انرجی نہیں ملے گی، ایک چوزن سول کی محبت نہیں ملے گی، ایک چنی ہوئی روح اس کو اپنے رنگ میں ڈالے گی نہیں، یہ بیدار نہیں ہوگی۔ تو اگر تمہاری روح بیدار نہ ہو، تمہاری روح پاک نہ ہو، تو تمہیں سیدھا رستہ کبھی عطا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر آ کر لوگ سٹک ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ زندگی بھر نمازیں پڑھتے ہیں، زندگی بھر وظیفے کرتے ہیں، زندگی بھر عاجزی مسکینی کرتے ہیں، 6 لاکھ سے چلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ والا رستہ جو اولیاء کا رستہ ہے، جو چوزن لوگوں کا رستہ ہے، انہیں عطا نہیں ہوتا۔ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی روح نے محبت نہیں کی، ان کی روح نے کسی کے ساتھ اپنے وجود کو بدلا نہیں ہے، ان کی روح کسی روح کے اندر ضم نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی روح کو کسی روح کے اندر فنا نہیں کیا ہوتا۔ تو روح کو پاک کرنے کے لیے ہمیشہ محبت کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا جب تک تمہاری روح پاک نہیں ہے اس وقت تم کبھی بھی سیدھا رستہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کی ویڈیو میں نا ایک بڑی پیاری اور گہری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو، جو روح کا کنسپٹ ہے نا، جو روح کا سفر ہے، وہ اس عالم خلقت سے کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے۔ روح کو عشق چاہیے، عشق الہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اگر آپ کی تقدیر میں وہ چنی ہوئی روح لکھی ہوئی ہے جس نے آپ کی سول کو ٹیچ کرنا ہے، جس نے اس کو اپنے سنگ لے کر سیدھے رستے پر لے کے جانا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی روح سے انگیج ہو جائے گی۔ آپ کا وجود ابھی پاک نہیں ہے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے زیادہ بھی نمازیں نہیں پڑھی، اسے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے نفس کی کیا کنڈیشن ہے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ کی روح کے نصیب میں عشق الہی لکھا ہوتا ہے تو وہ چوزن سول آپ کی روح کے اندر محبت کو انڈیل دیتی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کے اندر محبت کو فیل کرتا ہے تو یہ اوپر والے سارے سٹیپ آٹومیٹکلی انسان پر اپلائی ہو جاتے ہیں۔ آٹومیٹکلی انسان کا نفس کلین ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی انسان کو علم حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، علم حاصل ہونے کی وجہ سے عقل پاک ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی انسان صفائی کا خیال رکھتا ہے، خود کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ جب دل وضو کر لیتا ہے تو انسان کو ظاہری وضو آٹومیٹکلی کرنے کا دل کر لیتا ہے۔ تو روح کی پاکیزگی کے لیے انسان کو شرط ہے محبت، اور اگر روح کے اندر محبت موجود نہیں ہے تو انسان کسی صورت بھی سیدھے رستے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آج میں آپ کے ساتھ 11 ایسی چیزیں ڈسکس کرتا ہوں کہ اگر آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک چوزن سول کی محبت لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی برگزیدہ روحیں آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرتی ہیں، تو 11 بہت بڑی نشانیاں ضرور آپ دیکھو گے۔ وہ نشانیاں کیا ہوگی؟ دیکھو، جو حقیقت کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے، اس میں سٹیجز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی سٹیج شریعت کی ہے، دوسری سٹیج طریقت کی ہے، تیسری سٹیج حقیقت کی ہے، چوتھی سٹیج اس کی معرفت کی ہے۔ یعنی پہلے انسان شریعت کے تمام قانون پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ جب انسان شریعت کے سارے قانون پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر انسان کو سیدھا رستہ عطا کیا جاتا ہے، یعنی طریقہ کار بتایا جاتا ہے، جسے طریقت کہتے ہیں۔ جب انسان اس طریقے پر چلتا ہے تو انسان حقیقت کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ جب انسان حقیقت کے دروازے تک پہنچتا ہے تو انسان کو معرفت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تمہاری اس روح کو کسی ایسی چوزن سول، کسی اللہ کی برگزیدہ چنی ہوئی روح جو صرف اللہ کی روح ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر وحدت کے دریا کے اندر غرق ہو چکی ہے، جس نے وحدت کا جام پیا ہوا ہے، جس کی ذات کے اندر اس میں اللہ ذات کا جام چھلکتا ہے، اس کے اسم چھلکتے ہیں، وہ تم سے محبت کرے تو وہ تمہیں بازو سے تھام کر، تمہاری سول کو بازو سے تھام کر سیدھا حقیقت کے دروازے تک لے جائے گی، تمہاری مشقت کو ختم کر دے گی، مشقت نہیں کروائے گی، تمہیں 1.5 لاکھ دفعہ بیٹھ کے درود نہیں پڑھوائے گی، لمبے وظیفے نہیں کروائے گی۔ اسی لیے ہر فقیر نے، ہر درویش نے بولا نا، عالم فاضل نہیں لنگن دندے، جو لنگے آسو چوری ہو، اس کے پاس وہ رستے ہیں،
اس کے پاس وہ شارٹ کٹس ہیں کہ وہ تمہیں بازو سے تھامتی ہے, سیدھے حقیقت کے دروازوں تک لے جاتے, کیونکہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے, اس کے پاس یہ نالج ہے, وہ لے کے انسان کو جا سکتی ہے. تو یہ ایک چوزن سول کی بہت بڑی کرامت ہوتی ہے, یا بہت بڑا تم پر فیضان ہوتا ہے کہ تمہیں بازو سے تھام کر سیدھا حقیقت کے دروازوں تک لے کے جاتی ہے. جب انسان حقیقت کے دروازے میں جا کر معرفت کا جام پیتا ہے تو آٹومیٹیکلی سارے رستے اس کو سمجھ میں آ جاتے ہیں, وہ طریقت بھی سیکھ جاتا ہے, وہ شریعت بھی سیکھ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے چوزن سول کی پہلی بہت بڑی نشانی ہے کہ اگر وہ تم سے محبت کرے, تمہاری ذات سے محبت کرے, تو حقیقت کا دروازہ تمہارے لیے پہلے قدم پر وہ لے آئے گی. سلطان فخر اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ وہ چوزن, وہ اللہ کا ولی, وہ اللہ کا جو مرشد, وہ اللہ کا جو نیک بندہ ہے, انسان کو بازو سے تھامتا ہے تو انسان کا نفس آٹومیٹیکلی اپنی حیت کو بدل دیتا ہے, اس کی مشقت کو ختم کر دیتا ہے اور بازو سے تھام کر سرکار دو عالم کی کچہری تک وہ لے کے جا سکتا ہے. اپنی ذات کے اندر پہلے دن ہی وہ اس میں اللہ کا جلوہ کروا سکتا ہے. تو یہ پہلا اس کا بہت بڑا سائن ہے. دوسرا ہمیشہ یاد رکھنا, وہ عبادت کا آپ کو صحیح طریقہ سکھائے گا. عبادت کی کیسے جاتی ہے, بے لوث عبادت وہ آپ کو کرنا سکھائے گا. وہ آپ کو زبانی مشقت نہیں کروائے گا, وہ آپ کو قلبی عبادت کا طریقہ سکھائے گا. وہ دکھائے گا تم کو اپنے اندر سے ایسا جلوہ کہ وہاں سے ایک اسم تمہاری ذات کے اندر اترے گا, تمہاری سول اس اسم کو اپنائے گی, تمہارا قلب پہلے روز جاری ہو جائے گا. انکانشیسلی تم شوق کے ساتھ بے لوث ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنا شروع کر دو گے. جو عبادت کا صحیح طریقہ ہے وہ تمہیں سکھائے گا. نمبر 3, ہمیشہ وہ تمہارے لیے ایک اسپرچول گائیڈ بنے گا. دنیا کے جتنے معاملات میں جہاں پر بھی تم اٹکو گے, دین کے جتنے معاملات ہیں جہاں پر بھی تم اٹکو گے, وہ تمہیں گائیڈ کرے گا, سیدھا رستہ بتائے گا. دین میں کسی چیز کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, کسی آیت کی سمجھ نہیں آ رہی, کسی کو بہت پیچیدہ مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ تمہیں کوئی ایسی جگہ بتائے گا, ایسا اشارہ بتائے گا جہاں پر سے تمہیں اس کا حل ملے گا. اگر تمہیں کہیں سے نہ ملے گا تو وہ ڈائریکٹ تمہیں خواب کے اندر آ کے یہ میسج دے گا, الہامی طور پر تمہاری ذات کے اندر سے, الہامی طور پر لوح محفوظ سے تم تک وہ نالج پہنچے گا, لیکن وہ تمہیں ٹیچ ضرور کرے گا, وہ تمہیں گائیڈ ضرور کرے گا. یہ اس کا بہت ہی بڑا جو سائن ہے. نمبر 4, ہمیشہ یاد رکھنا, دنیا کے تمام کاموں میں وہ تمہاری مدد کرے گا. تمہیں وہ اسپرچول رستوں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے نا, تو دنیا میں وہ تمہاری بہت سی آسانیاں تمہارے لیے پیدا کر دے گا تاکہ تم زیادہ دنیا میں نہ الجھ پاؤ. تمہارے سبب عالم غیب سے لگنا شروع ہو جائیں گے, تمہارا رزق عالم غیب سے ملنا شروع ہو جائے گا. تمہیں دنیا میں زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں کھینچ کر اپنی طرف لے آئے گی اور باقی تمام چیزوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود اٹھا لے گی. نمبر 5, ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس سول کو, اس چوزن کو جب بھی تم فیل کرو گے, تم اپنی ذات کے اندر فیل کرو گے, اپنی ذات کے اندر تم اسے دیکھو گے. جب تمہارا اس کے ساتھ محبت عشق میں بدل جائے گا نا, تو وہ تمہاری ذات کے اندر تمہارا ہی آئینہ بن کر تمہیں نظر آئے گا. نمبر 6, جب کبھی بھی تم اسے یاد کرو گے تو تمہیں قلبی سکون ملے گا, ایسے جیسے تم عبادت کر رہے ہو, اس قسم کا سکون تم اپنی ذات میں فیل کرو گے. نمبر 7, اس کائنات کے جتنے راز ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں کسی آئینے میں دکھاتی ہے. وہ آئینہ اس کا وجود ہوگا, اس کے وجود کے ذریعے تمہیں کائنات کے تمام رازوں سے آگاہ کر دیا جائے گا, وہ تمہارے لیے ایک وسیلہ بن جائے گا. نمبر 8, ہمیشہ یاد رکھنا, جب کبھی بھی تم اسے یاد کرو گے, انکانشیسلی تم اسے اپنے ساتھ فیل کرو گے. تم کبھی خود کو اکیلا نہیں پاؤ گے, تم ہمیشہ یہ فیل کرو گے کہ جب بھی تم آنکھیں بند کر کے اس کو پکارتی ہو تو وہ تمہاری ذات کے اندر موجود ہے, وہ تمہارے سنگ ہے. تم کبھی بھی خود کو اکیلا, تنہا, مایوس نہیں پاؤ گے, وہ کبھی بھی تمہیں مایوسی تک نہیں جانے دے گا. ہمیشہ جب کبھی بھی تم گرنے لگو گے وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا, تمہیں اسپرچول گائیڈنس ملے گی, تمہیں وہ اشارے ملیں گے, ایسے خواب آئیں گے کہ وہ تمہارے سنگ ہے, وہ تم سے دور نہیں ہے. ایک ہمیشہ چیز یاد رکھنا کہ وہ تمہیں ٹیچ کرے گا روحانی طور پر, ایک ایک حرف, اس کا مطلب, اس کا میننگ. قرآن پاک کا ایک ایک حرف, اس کا مطلب, اس کا میننگ, باطنی رازوں سے وہ تمہیں آگاہ کرے گا, تمہیں حقیقت بتائے گا. وہ تمہیں کبھی بھی وہ الجھائے گا نہیں, تمہیں حقیقت کے دروازے پر لے کے جائے گا. اور اگر تمہارا یہ سفر عشق میں بدلی ہو, عشق الہی تمہارے نصیب میں ہو, تو تم دیکھو گے کہ اس کی سول اور تمہاری سول ایک دوسرے کے اندر ضم ہو کر, فنا ہو کر ایک ہو جائیں گی. یعنی ایک دوسرے کے رنگ میں تم ڈھل جاؤ گے. جیسے تم ہو ویسا وہ ہوگا, جیسا وہ ہے ویسے تم بن جاؤ گے. جسے ہو بہو, اسم با اسم, قلب با قلب, روح با روح. تم وجود تو دو ہوگے لیکن ایک ہو چکے ہوگے, تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جو اسم وہ پکارتا ہے وہی اسم تمہاری ذات کے اندر زندہ ہو جائے گا. آج کل اتنے, جزاک اللہ خیر و رازقین.